کیا آپ نیا سال مناتے ہیں؟ کیا آپ نئے سال کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں؟ کیا آپ نئے سال کا جشن اور خوشی مناتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی ہاں میرے دوستو، آج کا میرا موضوع سخن ہے نیا سال اور مسلمان۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں گے۔ کتاب و سنت ایک ایسا ہتھیار ہے جو ایک مسلمان کی ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ غم اور خوشی کے حدود بھی شریعت نے متعین کیے ہیں۔ خوشیوں کے منانے اور تہواروں کے دن لطف اندوز ہونے کا انداز و سلیقہ بھی متعارف کروایا ہے، اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، سب کی خوشیاں منانے کا طریقہ اور تہوار منانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت مختلف ہے۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی خرافات بھی شامل ہو گئی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی مر جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کے منازل طے کرتی گئی، انسانوں نے کلچر اور فیشن کے نام سے نئے نئے جشن اور تہوار وضع کیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ یہ میرا کہنے کا مقصد ہے، بس یہی میرا مدعا ہے، میں اسی پر آج بات کرنے والا ہوں۔ مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم ہی نہیں ہو پاتا، اور مسلمان اس حدیث کی بنا پر لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد دینے کو جائز سمجھتے ہیں۔ نئے سال یا نئے مہینے کی آمد پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے: یا اللہ، ہمیں اس میں امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ داخل فرما، شیطان کے حملوں سے بچا اور رحمان کی رضامندی عطا فرما۔ نیا سال منانے والے اور اس کی مبارکباد دینے والے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیں: جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، کل بروز قیامت ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ نئے سال کا تہوار، یہ جو جنوری والا میں بتا رہا ہوں، یہ عیسائیوں کا ہے۔ مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو اندر سے بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی منائیں؟ بلکہ اس سے پہلے ہماری زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے۔ کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نیا سال وقتی لذت اور خوشی منانے کا وقت بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ گزرتے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کر کے عزم اور ارادے کا موقع ہے، اور خود کو بلند کرنے اور اپنے حوصلوں کو پروان چڑھانے کا وقت ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کو یہ باتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور وہ وہی کریں گے جو وہ پچھلے کئی سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کو اللہ اس کے رسول کا فرمان یاد نہیں، ان کو اپنے امام صاحب کا بیان یاد نہیں، اپنے علماء اور اپنے صوفیاء اکرام کا قول و فعل یاد نہیں، بلکہ وہ وہی کریں گے جن میں ان کو لذت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے گھر سے کوئی بچہ یا کوئی بڑا یہ سب حرکتیں کرتا ہے نئے سال پر، وہ شراب نوشی کرتا ہے، یا پھر وہ غلط پارٹیوں میں جاتا ہے، یا پھر وہ وہاں جاتا ہے جہاں پر ڈانس وغیرہ ہوتا ہے، بہت ایسی خرافات چیزیں ہوتی ہیں 31 میں، یعنی کہ 31 کی رات میں۔ آپ خود کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی وہاں جانے سے منع کریں۔ اور جو پٹاخے پھوڑتے ہیں، آخر کس بات کا جشن ہے، کس بات کی خوشی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے پچھلے سال میں کیا اتنا بڑا کام کر لیا کہ آپ اتنا جشن منا رہے ہیں؟ آپ نے ایسا 2023 میں کیا کون سا جھنڈا گاڑ دیا کہ آپ
2024 کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سوچیں آپ نے کتنی نمازیں اس مہینے میں چھوڑی ہوں گی، اس سال میں چھوڑی ہوں گی، آپ نے کتنے روزے چھوڑے ہوں گے اس سال کے رمضان میں، آپ نے نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کو ناراض کیا ہوگا، نہ جانے آپ نے کتنی مرتبہ ایسا کام کیا ہوگا جس سے اللہ اس کا رسول آپ سے ناراض ہو گیا ہوگا۔ خدا کے واسطے وہ کام کرنے کی کوشش کریں اگلے سال جو آپ نے اس سال میں نہیں کیا ہے۔ کوشش کریں انشاءاللہ میں ہر وہ کام سے بچوں گا جس سے دوسرے قوم کی مشابہت ہو اور جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو۔ ٹھیک ہے، میں ہر وہ کام کروں گا جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو اور میرا دل سکون میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں آپ کا اپنا شاہ عالم نظامی۔ السلام علیکم۔